اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عبادت کیسے ہو سکتی ہے اور کون کون سی ہو سکتی ہے اور کون سی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں کوشش کروں گا، بہت ساری بچیاں اور بہنیں مجھ سے کمنٹس میں یہ پوچھتی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات ایک ہی ویڈیو میں دے سکوں۔ پھر بھی اگر کسی میری بہن اور بیٹی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ دیکھیے کہ اگر عورتیں حالت حیض میں نماز نہ بھی پڑھ سکیں، کیونکہ نماز تو ہوگی نہیں اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر بھی بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ حدیث کے حوالے سے آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکوں۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری حدیث ہیں جن کا مفہوم کچھ اسی طرح کا ہے، تو ان میں سے ہی ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا۔ ایک شخص ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کی پوری نیت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ صحابہ کے ساتھ جہاد پر نکلے، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب نکلے تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہیں، لیکن جن وادیوں سے ہم گزرے ان سے وہ بھی گزرے، جن جگہوں پر ہم نے دشمن کو رسوا کیا وہ بھی اس میں موجود تھے، جہاں دشمن کی تکلیفیں ہمیں جھیلنی پڑی وہ وہاں پر بھی موجود تھے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے تو مدینے میں ہیں اور ہر کام میں شامل ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے، بس کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن اللہ ان کو پورا ثواب دے گا۔ تو میری عزیز بہنوں اور بچیوں، پہلا ثواب آپ نیت کا لے جائیں کہ نیت رکھیے کہ اے اللہ اگر ان دنوں میں یہ نہیں ہوتا تو کاش میں خوب عبادت کرتی۔ تو پہلا ثواب تو آپ کو نیتوں کا مل گیا۔ اور دوسرا، حیض کی حالت میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہیں، ہر چیز منع نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اگر حیض آ جائے تو عورت مکمل طور سے ناپاک ہو جاتی ہے، جیسے غیر مسلموں کا تصور ہوتا ہے، اور مکمل طور سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، سیم لائک ہندو یا کرسچین یا ایسے کچھ کہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکتے، قرآن کو دیکھ نہیں سکتے، کہ ہر چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دو بیویاں آقا کریم کے ساتھ چلیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش تھیں کہ میں اپنے نبی اور اپنے شوہر کے ساتھ حج کر رہی ہوں۔ جب وہ حج میں چلی تو ایک مرتبہ آقا کریم نے ان کو دیکھا کہ ایک طرف بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت خوش تھی، آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو طواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہ، کیونکہ طواف کے لیے کیا شرط ہے؟ غسل اور وضو، لیکن طواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہ،
اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ حج کے اندر ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے، مختلف مقامات پر رکنا ہے۔ وہ مسجد میں تو نہیں آ سکتی عورتیں اور طواف نہیں کر سکتی، باقی سب کرتی رہے۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ باقی سب کچھ تم کر سکتی ہو، جس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی عورتیں جن کے لیے پاک ہونا شرط ہے، جس طرح روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اور قرآن کو پڑھنا کیسا ہے؟ سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عجیب لوگ ہو، کیا اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں قرآن موجود نہیں ہے؟ یعنی جو چیز بھی اسے یاد ہے اس کے دماغ میں ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اس کو زبان کے لوتھڑے پہ لے کر نہ ہو، کہ اگر وہ زبان کے لوتھڑے پہ آ جائے تو وہ گناہ گار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنا طویل عرصہ عورتوں کو قرآن پڑھنے سے اور ذکر و اذکار کرنے سے اور دینی امور سر انجام دینے سے روک دیں، کیونکہ کسی کو اللہ کے حکم سے 7 دن حیض آتا ہے اور کسی کو 10 دن کا بھی ہوتا ہے، تو ایک مہینے میں 1/3 حصہ ہو گیا۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے دماغ میں بہت سارا قرآن موجود ہے، چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوں، تو قرآن کو پکڑ کر چھو کر پڑھنا وہ حرام ہے ان ایام میں۔ تو اگر آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے زبانی کرنا ہے اور آپ کی نیت تلاوت قرآن کی نہیں ہوتی، اور آپ نے وہ وظیفہ یا وہ عمل اپنی کسی حاجت کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور بندہ اپنے اللہ کو ہر حالت میں پکار سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو بچیاں حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو بچیاں حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ تو بہتر ہوگا کہ جو بھی کسی نے وظیفہ کرنا ہو یا کر رہی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے بہتر رہنمائی کر سکوں، کیونکہ مختلف وظائف اور عملیات کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، تو اس حساب سے ہمیں وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بہنیں حالت حیض میں ہوتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، اور ان پر اور ناپاکی کی حالت میں شیطانی اثرات آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عملیات اور قرآنی وظائف ہیں، ان میں بھی بہت ساری ایسی روحانی قوتیں ہوتی ہیں جن کی طاقت کو سنبھالنا بعض اوقات ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالت حیض میں عورت روحانی طور پر تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سورہ مزمل کا وظیفہ کیا تھا، اور پاک حالت میں نے کیا، لیکن اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنا حصار نہیں کیا تھا۔ اس کی روحانی قوتوں نے صرف 12-13 دنوں کے بعد، جسے کہتے ہیں کہ تیگنی کا ناچ نچانا، تو اس کی روحانی طاقتیں اتنی تیزی کے ساتھ آئیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں گئی۔ تو بہت ساری چیزوں میں تو ہم حصار کر کے وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ شیطانی طاقتیں اپنی جگہ پر، لیکن میرے اللہ کے نام، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ تو ہم جس حساب سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرتے ہیں، تو چاہیے یہی ہوتا ہے کہ ان کی اس شرائط کو پورا کر سکیں، تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں ان کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.